آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج کے پروگرام کا موضوع اور عنوان جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے آمدن اور خرچ۔ اس پر ہم انشاءاللہ نگران شورا سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک طبقہ ہے جو رزق حلال کمانے کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے اور کما ہی رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو کمانے کا، کام کرنے کا فکر نہیں ہے۔ تو کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ رزق حلال کمانے کی بھی کوئی فضیلت ہے، یہ اس کی بھی کوئی برکت ہے، یا صرف یہ ہمارا ایک دنیاوی کام ہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رزق حلال ظاہر بات ہے کہ ایک رزق حلال کا طلب کرنا، اس کو تو شریعت نے پسند بھی رکھا ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں فرمایا بھی ہے کہ رزق حلال کرے، بلکہ اس کو یہاں تک بیان ہوا ہے کہ جو افضل یا بہترین آمدنی یا ارننگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کمائے۔ ایسا ہی تو اس کو تو اسلام و دین بالکل پسند کرتا ہے، بلکہ ایک اللہ پاک کا ایک جیسے نظام ہے، ایک مشیت ہے کہ یوں تو رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، لیکن مشیت الہی یہی ہے کہ بندہ روزگار کے لیے کوشش کرے، اور اس کو سنت بھی رکھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس عمل کو اختیار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، اور میں تو یہ باتوں کا دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ ہم پر رکھ کر کہ ہم رزق کے لیے کوشش کریں، ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ بندہ مصروف ہے، سبحان اللہ۔ اور جو نہیں کر رہے ہو تو وہ فارغ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اور موت تک ہماری زندگی کو ایک اچھے انداز سے گزارنے کے لیے جو نظام و سسٹم دیا ہے، اگر نظام و سسٹم پر ہم فالو کریں، اللہ پاک کے دیے ہوئے نظام و سسٹم کو اگر ہم فالو کریں تو زندگی میں بہت کچھ ہے، اور فضولیات کے لیے آپ کے پاس پھر وقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو فضولیات کے لیے جو وقت نکلتا ہے نا، وہ سسٹم سے ہٹتے ہیں نا تو فضولیات کا وقت نکلتا ہے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ وہ تعداد جو اس وقت سوچ رہی ہے کہ اجی کام ہی نہیں ہے، کمائی کے ذرائع ہی نہیں ہیں، کیا کرے، کچھ بننا ہی نہیں ہے، کچھ چلنا ہی نہیں ہے، کوئی موقع ہو، کوئی ملے تو بندہ جہنم کو کام کرے، کیا مشورہ دیں گے انہیں؟ کروڑوں کروڑوں لوگ، بلکہ اربوں لوگ کام کر ہی رہے، ایسے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کام نہیں ہے تو لوگ اسی کو کہیں گے کہ یعنی اس کا ہاتھ پکڑ کے کبھی مارکیٹ میں بندہ لے جائے۔ یہ تو یہ چلو پریکٹیکل بات کر لیتے ہیں، ایسے شخص کا ہاتھ پکڑ کے کبھی مارکیٹ میں لے جائیں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ اصل میں وہ رات صبح سونے کے عادی ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ صبح ٹریفک نہیں ہوتا، صبح لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، رش نہیں ہوتا۔ تو میں نے ایک دن کو کہا تھا کہ یار صبح 7 بجے 8 بجے میرے ساتھ آپ سڑک پر آئیں، کیا بات، موقع تو ملتا ہی ہے۔ صحیح۔ میں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسکول میں جا رہے ہیں، کالج میں جا رہے ہیں، مدارس میں جا رہے ہیں، آفیسز میں جا رہے ہیں، گورنمنٹ جاب پہ جا رہے ہیں، یہ سب 7-8 بجے نکلنے والے لوگ ہیں۔ ٹریفک اتنا ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ تو کبھی نکل کے تو دیکھو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ 7-8 بجے جب گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی رات کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ سو کر جا رہے ہیں اور جناب سونے جا رہے ہیں۔ تو کام ہی کام ہے، لوگ روزگار کما ہی رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ کام کاج نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو اب یہ تو وہ مریض ہے جو چاہتا ہے کہ ڈاکٹر میرے پسند کی مجھے دوائی دے۔ تو آپ باہر آئے تو صحیح، بہت مواقع ہیں، بہت زیادہ مواقع روزگار کمانے کے، بہت ہی زیادہ مواقع ہے۔ نیوٹرل گاڑی رکھیں، یہ اصل میں ان کو زیادہ آزمائش ہوتی ہے
جنہوں نے اپنے پسند کی ہر چیز لینی ہوتی ہے. اگر پسند کو آپ ٹھیک ہے پسند اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن اچھا آپ کو پسند ہے کہ میں یہ کام کروں, ٹھیک ہے چلو ایک طرف چلتے ہیں تاکہ کوئی کسی کو برا نہ لگ جائے. صحیح. آپ نے اس پسند کے مطابق روزگار کمانے کے لیے کوشش کیا کی, اسکل کیا ہے آپ کے پاس. ایک شخص چاہتا ہے اس کو پسند ہے کہ میں پائلٹ بنوں, اور بھیا سائیکل چلانے آتی نہیں ہے تو ابھی جہاز کہاں سے اڑائے گا بھیا. ایک کی پسند یہ ہوتی ہے کہ میں فلاں کام کروں, ایک کی میں فلاں, اس فلاں کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس صلاحیت کیا ہے, آپ کے پاس ایکسپرٹیز کیا ہے, اس تعلق سے آپ کی کوشش کیا ہے. اب تو الیکٹریشین کو بھی الیکٹریشین بننے کے لیے تربیت و تعلیم کی ضرورت ہے. جی. کار بھی صحیح کرنی ہے, میکینک بھی بننا ہے تو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے, کارپینٹر کو بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. تو جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت کتنی ہے اور اس کے لیے آپ نے کوشش کتنی کی ہے. اگر کوئی بہت ہی بڑی جاب چاہیے, کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب چاہیے, تو جس کام کے لیے جاب ہے اس کام کرنے کا آپ کو تجربہ کتنا ہے, اس کام کے کرنے کا آپ کو ایکسپیرینس کتنا ہے. چلو ایکسپیرینس اور تجربہ چلو کام کرتے کرتے آئے گا, اور اس کے تعلق سے کچھ تو صلاحیت و اسکلس ہوتی ہے نا. صحیح. تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس ہیں ہی نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں سویا رہا ہوں, تو میں عموماً کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے سرہانے چانس سمجھتے ہیں, موقع, اپارچونٹی. ہاں حضرت موقع جناب کے سرہانے حاضر ہو کر دست بستہ ہاتھ باندھ کر حضرت کو اٹھا کر یہ نہیں کہیں گے کہ سر اٹھیے, میں موقع ہوں, میں چانس ہوں, آپ کہاں ہیں, میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ کے بیڈ روم تک داخل ہو چکا ہوں اور آپ کے سرہانے آ کر آپ کو اٹھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. سر آپ اٹھیے, میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. مارکیٹ میں لوگ تڑپ رہے ہیں مگر میں نے کسی کو لفٹ نہیں کرائی. سر بس ڈھونڈتا ہوا میں آپ کے سرہانے آپ کے تکیے کے پاس آیا ہوں. سر آپ اٹھیے, منہ ہاتھ دھوئیے, وہیں پہ بیٹھا ہوا ہوں. آپ 2 گھنٹے تک باتھ روم میں رہیے گا اور آدھے گھنٹے تک ناشتہ کیجیے گا, بلکہ ناشتے کا ٹائم تو سر گزر گیا, آپ تو سوتے رہ گئے, آپ لنچ کر لیجئے گا. میں انتظار کروں گا آپ کے, میں چونکہ موقع ہوں, میں چانس ہوں جو آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے نہیں ملتے موقع چانس. موقع چانس مارکیٹوں میں پڑے ہوتے ہیں اور موقع چانس ملنے والوں کو مل رہے ہوتے ہیں اور وہ اویل کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. یا ماں باپ تنگ ہیں, بیوی بچے تنگ ہیں, آپ کو چانس کی پڑی ہوئی ہے, بھائی نکلو گھر سے اور انشاءاللہ دیکھو اللہ نے چاہا تو آپ کو آپ کے مقدر کا رزق اللہ پاک آپ کی جھولی میں ڈال دے گا. سبحان اللہ. امیر سنت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, 2 اشعار ہیں امیر سنت کے. فرماتے ہیں مال کی حرص مت کرو, اس میں 2 جہاں کا وبال رکھا ہے, تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیری رزق حلال رکھا ہے. ماشاءاللہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ایسا آمدنی جو آ رہی ہے اور خرچ جو ہو رہا ہے, اس میں توازن کا نہ ہونا, اس میں بیلنس کا نہ ہونا, یہ انسان کو کن کن پرابلمز کا شکار کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے جی. اگر دیکھا جائے, کیونکہ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید دنیا میں جو میجورٹی ہے وہ اس پرابلم کا شکار ہے, کیونکہ آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں. ایون میں یو کے میں بھی میں ہو کر آیا ہوں. میں نے یو کے میں بھی جا کر ایک عام لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا ہے جو یو کے میں روزگار جو کماتے ہیں. تو وہاں کی کرنسی بڑی ہے, آئی تھنک 300+ وہاں کا پاؤنڈ ہے, وہاں کی پاؤنڈ کرنسی ہے. میں یورپ میں بھی ہو کر آیا ہوں, میں نے یورپ میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے, وہاں کی بھی کرنسی بہت بڑی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, کیونکہ گھر کے کرائے, ان کے دیگر اخراجات اور مزید چیزیں بھی ان کی ہوتی ہیں. تو جب تک کہ گھر کے سارے افراد مل کر کماتے نہیں ہیں, بعض اوقات گھر چلتا نہیں ہے. اچھا, بعض ایسی اسلامی بہنیں ہیں آؤٹ آف کنٹری, ویسٹرن کنٹری کے اندر, جن کو پتہ ہے کہ باہر کا ماحول زیادہ برا ہے اور بہت زیادہ وہاں پر مسائل ہیں. تو ان اسلامی بہنوں نے اپنے لیے گھریلو کسب اختیار کر کے رکھا, یعنی گھر کے اندر رہ کر وہ جیسے کہ ٹفن کا کام ہے تو سلائی کا کام ہے, اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو آپ گھریلو ہوم اکنامکس کے نام پر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس کی ایک پوری لسٹ ہے, پوری فہرست ہے. تو ان اسلامی بہنوں نے اپنے لیے وہ رکھا ہے. ان شارٹ کہ وہ جب تک کہ یہ سب کرتے نہیں ہیں نا, اس وقت تک ان کا مطلب کہ گھر چلتا نہیں ہے. پھر کریڈٹ کارڈ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, پھر بل آتا ہے تو کریڈٹ کا پیمنٹ ہوتے ہیں, تو الیکٹریسٹی کی پیمنٹ ہوتی ہے, اور بہت ساری اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں.
تو میں نے ان کی وہ تھوڑی بہت دیکھی ہے. یہ میں ایوریج لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جو زیادہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ یہاں بھی یہ کہیں بھی ہوں, ان کی زندگی کا انداز تھوڑا چینج ہوتا ہے. لیکن دنیا میں ایوریج لوگ زیادہ ہیں اور اس سے کم کے لوگ زیادہ ہیں. جو ایوریج کو بھی نہیں ہے دنیا میں, ان کی میجورٹی ہے. یعنی جس نے جو ایوریج لائف, جن کی ایوریج آمدنی بھی نہیں ہے, اور وہ جن کی آمدنی ایوریج سے کم ہے, ان کی میجورٹی دنیا میں زیادہ ملے گی. ایون میں انڈونیشیا گیا ہوں, میں ملیشیا گیا ہوں, میں فار ایسٹ کے کئی ملکوں کے اندر گیا ہوں جہاں لوگ بظاہر خوشحال ہیں. ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہیں, کیونکہ ان کی جو آمدنیاں ہیں ان کی آمدنی کے مطابق وہاں ان کا گروسری اور خرچہ پانی ان کا پورا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی بندہ جب باہر جاتا ہے نا, میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن بیان کروں تاکہ آپ کو تھوڑا آسانی ہو. جب باہر جاتا ہے نا, اس کو یہ ہوتا ہے کہ باہر ہوں تو میں اپنے ملک کے اندر بھیجتا ہوں. وہ اس کی دو طرف کی آمدنی ہوتی ہے. جہاں رہتے ہیں وہاں ان کو گزارا کرنا ہے, اور جہاں سے آئے نا وہاں یا تو ان کو فیملی چلانی ہوتی ہے یا وہاں ان کو سیونگ کرنی ہوتی ہے. تو بعض ممالک کے اندر اچھی سیلریز ہوتی ہے, اچھا ان کا انداز ہوتا ہے, لیکن ان کی میں نے وہاں کی زندگی بھی دیکھی ہے جہاں یہ باقاعدہ رہتے ہیں, بڑی قصبہ پرسی کے عالم میں رہتے ہیں. اگر یہ وہاں پر تھوڑا اپنی زندگی کا اسٹائل تھوڑا سا کھولیں گے اور ایک کہتے ہیں نا کہ بڑی ہی ایک سہولت والی زندگی جیسی ان کی آمدنی ہے, اگر ویسی سہولت والی زندگی وہاں بھی اختیار کریں گے تو وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ آ جائیں گے. شاید ان کے پاس بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. جو کچھ میں ڈسکس کر رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ اگر مجھے کوئی ملک سے باہر اوورسیز کے اندر, ایون کہ فار ایسٹ کے اندر یا یورپ کے اندر یا یو کے اندر, اس طرح کے ممالک میں اگر کوئی مجھے سن رہا ہوگا اور وہ ہوگا وہ ایوریج کے, کیونکہ میں تو اگر میں کہوں کہ یہ میں جو آپ کے ساتھ اپنا تجزیہ شیئر کر رہا ہوں تو یہ میرا تجزیہ, آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, اگر یہ ہزاروں پر پھیلا ہوا ہوگا تو کم نہیں ہوگا. ویسے ہی آپ لوگ اس کی رپورٹیں لے کے جنہوں نے 200-400 پر سروے کیا ہوتا ہے اور آپ کو ایک رپورٹ بنا کر دے دیتے ہیں. تو میرا تقریباً یہ 10-12 سال یا اس سے زیادہ سالوں کا آؤٹ آف کنٹری جانے کا ایک ایکسپیرینس ہے. تو وہ مطلب وہ ایسا نہیں کہ وہ ہماری طرح بہت زیادہ پریشان حال گزرتے ہیں, مگر تنگی ان کو بھی ہوتی ہے. آمدنی کے مطابق اخراجات چلانے کا ٹینشن یقین مانیں ان کو بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا یہ ایک یونیورسل ٹاپک ہے, یونیورسل ایشو ہے کہ وہ اس طرح. تو اس پر جو آپ نے جو مجھ سے ارشاد فرمایا تو مجھ کی تمہید اور اس کا مقدمہ قائم کرنا بہت ضروری تھا, تاکہ یہ موضوع جو ہے نا صرف ایک ملک یا ایک کمیونٹی کی حد تک نہ رہے. یہ واقعی ایک بڑا ٹاپک ہے, اور لوگ یہاں پر جو سب سے زیادہ میرے نزدیک جو بھول کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اخراجات کے مطابق آمدنیاں حاصل کرنے پر کوشش کر رہے ہیں. جی ایسا ہی ٹھیک ہے. جی. اگر اخراجات کے مطابق آپ اپنی آمدنی کو بنانے کی کوشش کریں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید زندگی کا بڑا حصہ آپ کا پریشانی میں گزرے گا. اگر آمدنی کے مطابق اخراجات چلانے کی کوشش کریں گے, آزمائش وہ بھی ہوگی مگر وہ آزمائش اس سے کم ہوگی, کیونکہ وہاں آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے اور آپ اس کو ایزیلی گریجولی سیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اور یہ کر ہی رہے ہوتے لوگ کہ بھائی آمدنی ہے ہی نہیں, اور پھر آمدنی کو بہتر کرنے اور آمدنی کو بڑھانے کے لیے بندہ پھر مزید کوششیں کرتا ہے, اسکلز ڈیولپ کرتا ہے. میں عموماً ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی مجھے ملتے ہیں کہ جن کی سیلری گرو نہیں کرتی نا, جس کو کہتے ہیں ان کی اسکیل آف جو سیلری اسکیل ہے وہ زیادہ ان کا مارجن زیادہ نہیں ہے. تو میں ان کو کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اسکل سے اسکیل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سالانہ انکریمنٹ سے آپ کا گزارا ہو جائے گا, فی زمانہ اس کا بہت کم چانس لگتا ہے. یہ جو جاب کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں, اس وقت جو میری ڈسکشن ہے جاب کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر اس وقت جاب میں یہ کہ 10%, 8%, 12% ایوریج کی بات کر رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں, آپ کا انکریمنٹ آپ کی سیلری پہ لگ جاتا ہے. اس سے زیادہ تو سال میں مہنگائی بڑھ گئی ہوتی ہے, تو آپ کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی زیادہ بہتر ہونے کی آپ اب کیا کریں, کیا اسکل بڑھائیے, اپنی صلاحیتیں بڑھائیے, اپنی مہارت بڑھائیے. اور لوگ کر رہے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں یہ کتابی باتیں یا ایسے ہی مطلب 2-4 کی باتیں نہیں ہیں, یہ ہزاروں لاکھوں لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. آدمی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اسکل اس کی اتنی اچھی آ جاتی ہے کہ وہ جائز, حلال اور آسان طریقے سے اپنی اسکل کو بڑھا کر باقاعدہ اپنی اسکیل میں اضافہ کر لیتا ہے اور اپنی آمدنی کو بہتر کر لیتا ہے, جس سے اس کے گھر کے جو حالات ہوتے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں. اور کچھ گھریلو جو گھر کے افراد ہوتے ہیں
وہ کچھ اس معاملے میں کوششیں ہماری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں درخواست کروں گا کہ اپنی آمدنی کے مطابق اخراجات کو نوٹ کریں. اس میں ڈیٹیل بہت ہے لیکن میں چاہتا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا تو وہ پہلے لے لیتے ہیں. اصل میں سب بندہ جو کما رہا ہوتا ہے نا اس کا بہت چیزوں پہ ذہن بن رہا ہوتا ہے. میرے ذہن میں 3 سوال جو ہے وہ آ رہے تھے, وہ تو آپ کی ذات کے حوالے سے تھے لیکن ان کو ہم ابھی تھوڑا پوسٹ پون کرتے ہیں. اتنے احسان ہے آپ کے میری زندگی میں, یہ بھی ایک احسان فرما دیا. اللہ کر لے تو میں آپ کو کیا بگاڑ لیتا بھائی. اللہ برکت دے آپ کو, اللہ آپ کو سلامت رکھے, رحمت کے سائے میں رکھے. کمانے والے کو یہ جتنی باتیں آپ فرما رہے ہیں نا, یہ جیسے میں اپنے گھر میں کمائی کر رہا ہوں مثال کے طور پر, تو مجھے یہ ساری باتیں بڑی ریلیونٹ لگیں گی اور میں ان پر جو ہے نا وہ کار بند بھی ہوں. مسئلہ ایسا خرچ کرنے والوں کا ہے. کمانے والا تو دیکھیں کما ہی رہا ہے. لوگ 2 جو گھر کے سربراہ ہیں یہ 2 نوکریاں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کمپرومائز کر رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو کمپرومائز کر رہے ہیں, اپنے لباس کو کمپرومائز کر رہے ہیں, اپنی سہولیات کو کمپرومائز کر رہے ہیں, اپنی ضرورتوں کو بھی ایون کی کمپرومائز کر رہے ہیں. اور جو ان کے جو گھر کے افراد ہیں جیسے بیوی ہے, بچے ہیں, ماں ہیں, باپ ہیں اور بہن بھائی ہیں, ان کی کفالت کر رہے ہیں. لیکن پرابلم مجھے جو لگتا ہے یہ خرچ کرنے والوں میں ہے, نہ کہ کمانے والا. کمانے والا تو جتنی ایسا اس میں ایفرٹ کوشش کر سکتا ہے وہ کر ہی رہا ہے. اس میں نہیں, آپ نے اچھا پہلو لیا ہے. جو اس میں ہوتا یہ ہے سلمان بھائی کہ آپ جو ہے نا جو کمانے والے ہیں, خرچ کرنے والے ہیں, ان سب کو چاہیے کہ ایک آمدنی کا ذریعہ ہے اور ایک آمدنی ہے, 10-12 گھنٹے سے زیادہ آدمی کیا محنت کرے گا, تھک جائے گا, ختم ہو جائے گا نا. ٹریفک بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. اور میں نے تو ویسے میں ہمدردی کر رہا ہوں اسلامی بھائیوں کی, اگر گھر والوں کو نہیں پتا, باہر بعض اوقات بڑی ذلت و خواری بھی ہوتی ہے, بڑی مطلب کہ بے عزتیاں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات سیٹ بھی اتنا بدتمیز اور بد اخلاق ہوتا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس کا بس چلے تو وہ 1 منٹ بھی جاب نہ کرے. ایسے سیٹ ہوتے ہیں, وہ 1 منٹ اس کے بعد جاب نہ کرے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے جاب چھوڑ دی بعد میں ملے گی نہیں, اور میرے اس کے تو بولے کہ میں تو مطلب کہ 1000-1500 روپے کچھ بھی 2000 کما کر اپنا پیٹ پال لوں گا, لیکن میرے بیوی بچوں کیا بنے گا. نان نفقہ بھی تو اس پر واجب ہے نا, وہ تو شرعی اس کے ایک شرعی ذمہ داری ہے. ورنہ وہ بدتمیز آدمی کی کبھی جاب نہ کرتا. سارے سیٹ ایسے نہیں ہوتے. ہمدرد سیٹ, خوف خدا والے سیٹ, اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے سیٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں ایک اور پہلو پر طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اسی طرح جو دیہڑی پر کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں اور دیگر کام کرتے ہیں, بعض اوقات بڑی آزمائش ہو رہی ہوتی ہیں, بڑے مطلب مسائل ہوتے ہیں, اور وہ اپنے ارد گرد کئی لوگوں کو بڑا مطلب کہ آسائشوں کے ساتھ رہتا ہوا دیکھتے بھی ہیں. ان کی بھی خواہشیں فرمائشیں ہوتی ہیں, اور بڑی محنت مزدوری کر کے اللہ نے جو مقدر کیا کما اما کا 10-12 گھنٹے میں یہ گھر آتے ہیں. تو طلب تو ان کی بھی ہوتی ہے کہ تھکا ہوا آیا ہوں تو کوئی مسکراتا ہوا چہرہ مل جائے گا, تو کوئی مجھے بھی کوئی مطلب کوئی گھر میں, چلو باہر تو دھتکار کے کما تو گھر ہی میں عزت مل جائے. ایسا آدمی یقین مانے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ باہر بھی بیچارہ دھتکارا جاتا ہے اور گھر میں بھی دھتکارا جاتا ہے. ایسی حالت ہو جاتی ہے بیچارے کی. گھر میں آتا ہے تو گھر میں پریشانی, گھر میں عجیب و غریب قسم کے تانے اور تنقید کا وہ شکار ہو جاتا ہے, اور باہر جاؤ تو باہر بھی اس کے لیے یہی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. ایسا میرے تو میں ہمدردی کر رہا ہوں. جو محنت کر رہے ہیں آپ کے سامنے صبح 8-9 بجے اٹھ کر گیا ہے اور آیا ہے, اب وہ کیا کرے, وہ خود کو بیچ دے. خود کو بیچے گا تو آپ کیا کرو گے. تو وہ کر رہا, جو کر رہے ہیں میں ان کی ہمدردی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب جو باہر نکل کے بھی خیانت کر رہے ہیں, بددیانتی مطلب یوں کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, ان کی میں ہمدردی نہیں کر رہا. جو کر رہے ہیں محنت مزدوری کر رہے ہیں اور اپنی ایمانداری سے اپنا پورا دے رہے ہیں, اب ان کی جو نصیب میں ان کو وہ روزی مل رہی ہے, اب وہ گھر آئے تو گھر بیوی بچے بھی اس کو مطلب کہ طنز کریں, تانا دیں, تنقید کریں. دیٹس ناٹ فیئر, یہ درست نہیں ہے. اور وہ مطلب پتہ ہے ایسا آدمی گھر آتا بھی نہیں ہے, ایسا آدمی کا گھر آنے کا دل بھی نہیں کرتا. یعنی گھر سے نکلے باہر تو اس کو پتہ ہے باہر بھی وہی ہے, اندر آئے تو اندر بھی وہی ہے. پھر ایسے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑے آزمائش ہو جاتے, پھر یہ ترقی بھی نہیں کرتے. کم از کم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. اور باہر بھی اس طرح کا جو غریب طبقہ ہوتا ہے, مزدور طبقہ ہوتا ہے, ایک ایوریج طبقہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک, اچھا برتاؤ ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ دکھی ہوتے لوگ یار, پریشان ہوتے ہیں. بچیاں ہیں, بچے ہیں, بیماریاں ہیں, خود بیمار ہوتے ہیں, اپنی بیماریاں چھپا, جیسا آپ نے کہا کمپرومائز کرتے ہیں. اب عید کے دن ہے, ایسے لوگوں کو ٹینشن اپنی عید کی تیاری کا نہیں ہوگا. ہاں,
اس کو یہ نہیں ہوگا کہ میرے نئے چپل آئیں گے نہیں آئیں گے، میرے نیا جوڑا آئے گا نہیں آئے گا، میرا مطلب کہ نیا ہفتہ کا نیا رومال تک نہیں لے سکیں گے وہ. ان کو جو ٹینشن ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ یار میری بچی کہ عید کے دن کے کپڑے میں کہاں سے لاؤں گا، میرے بچوں کے کپڑے میں کہاں سے لاؤں گا. اور بیوی بھی تو جان کو آئی ہوئی ہے، جو آئی ہوئی ہیں بہت اچھی اچھی بیویاں ہوتی ہیں، یقین مانیں، کہتی ہیں آپ اپنی فکر کرو ہمیں چھوڑ دو. ایسی بیویاں کوآپریٹو بیویاں بھی ہیں، اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، جو اپنے شوہروں کے ساتھ اس طرح کوآپریٹ کرتی ہیں کہ آپ میرا ٹینشن نہیں لیں، آپ بچوں کا کریں. ورنہ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کو بھی چھوڑ کے پہلے اپنا پورا کرنے کے چکر میں رہتی ہے. وہ اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپروچ کی بات ہے، اللہ پاک جس کو توفیق دے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ یقین مانے ہمدردی ہوتی ہے. اور بعض اوقات فیملی ممبر آس پاس دائیں بائیں ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ اس طرح کے جو ریلیٹیوز یا فیملی ممبرس ہیں بھائی بہن کے گھر میں یا ادھر ادھر، ان کا کچھ نہ کچھ آگے پیچھے سے تعاون کر دیا کریں. تو اب ایسے لوگ جو بالکل اتنی ایوریج کے ساتھ اور اتنی کسمہ پرسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اب وہ گھر پر آئیں تو آپ بولیں کہ یہ ہے وہ ہے، جیسا کبھی سلمان بھائی نے کہا. تو ان کو میری درخواست ہے کہ آپ اپنی آمدنی رکھتے، دیکھو یہ میری آمدنی ہے، بتاؤ میں کیا کروں. اب نہیں مطلب نوکری چھوڑوں گا تو اسے نوکری ملے گی کہاں، 2-4 مہینے تک بے روزگاری کیسے ہم برداشت کر سکیں گے. یہ تو ریئلائز آپ بھی کریں گے نا. میں ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ شاید آپ سے بات نہ بھی کر سکیں، سمجھے میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. مجھے انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا نہیں ہے مگر کر رہا ہوں، کیا پتہ ان کی دعائیں مل جائیں مجھے یار. اب بتاؤ میں کیا کروں. یہ میری 25-30-40 ہزار روپے کی آمدنی ہے. اب وہ تھوڑی دیر پہلے تھوڑے کہیں گے اب یہ 40 ہزار میں کیسے گزارا ہوگا، یا 30-35 ہزار میں کیسے گزارا ہوگا، بجلی کے بل ہیں، گیس کا بل ہے، کھانے پینے کا ہے، کچن کے خرچے ہیں، وہ سب صحیح ہے، مجھے سب پتہ ہے، میں کیا کروں مجھے بتائیے. اب سوائے اس کے اور کیا چارہ ہے کہ یہ 30 ہزار 40 ہزار یا 25 ہزار جو بھی آمدنی ہے اس کے اندر دیکھیں گے اب کیا ہو سکتا ہے. اب آپ بولو کہ تو دیکھیں اللہ پاک کی تقسیم ہے. اللہ پاک ایسا ہے کہ ان کو مال بھی دیتا ہے اور ایسے بھی جنہیں اللہ پاک مال نہیں دیتا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. قرآن کریم نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، سمجھے کہ میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ وہ رزق وہی تقسیم کرتا ہے. آپ کو وہی مل رہا ہے جو آپ کی مقدر میں ہے، نہ اس سے ایک ذرہ کم ملے گا نہ ایک ذرہ زیادہ ملے گا. رائٹ. اب ایمانداری کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اور ایک محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں. اب بتا ہو کیا سکتا ہے. میں آپ کو مجھے یہ میری سمجھے کہ ایک حسن ظن پر مبنی بات کر رہا ہوں جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں. آپ رزق حلال پر، اللہ کی عطا پر اتفاق کر کے آپس میں معاملے کو درست کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر گھر چلائیں، حرام کی طرف نہ جائیں. میرے رب کی رحمت شامل رہنا. آپ کی اس کم آمدنی میں اللہ پاک آپ کو ایسی برکت دے گا کہ آپ کو خوشحالی بھی ملے گی اور آپ کی جملہ ضرورتیں بھی اللہ پوری کر دے گا. مرحبا. دیکھیں اچھا یہاں ضرورت کو الگ کر دیں، سہولت کو الگ کر دیں. واہ. اچھا اب جو مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کی طرف جاتے پریشان وہ بھی ہیں سلمان بھائی. جی. پریشانی ان کی بھی ہے. وہ سفید پوسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اب مجھے جیسے کہ میں کہیں بات کر رہا تھا، اب کو ناراض نہ ہو جائیں، بڑے بڑے وہ جو سپر اسٹور یا اس طرح کے ہوتے ہیں، سہولت بہت ہوتی ہے وہاں پر جاؤ تو، لیکن آدمی 10 چیزیں لینے جاتا ہے تو 20 اٹھا لیتا ہے. تو یہ جب ڈال رہے ہوتے ہیں نا، یہ دیکھی بھالی بات ہے. پہلے ڈال رہے ہوتے ہیں اور جب بل بن رہا ہوتا ہے پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں دیکھو ایک تو رمضان ہے، ویسے تو کوشش کرے کہ باہر نہ نکلے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر مناسب سستا اور جائز طریقے سے آ جاتا ہوں تو آن لائن منگا لیا کرے. آن لائن میں یہ ہوگا کہ آپ نے میسج کیا، کچھ دیکھا ہی نہیں کہ خواہش پیدا ہو. گھر میں نمک و چینی ختم ہو گیا، اب نمک و چینی لینے جاتا ہے تو 2 چیزیں اور نظر آتی ہے، یار یہ بھی اٹھا لو یہ بھی اٹھا لو. اب مطلب خواہش تو خواہش ہے نا، ہزاروں خواہش ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے، مگر پیسے میرے بہت نکلے، پیسے بہت نکل جاتے ہیں. تو یہ میری ٹوٹی پھوٹی سی درخواست ہیں. تو لیکن اللہ سے دعا کرتے رہیں. یہاں پر کچھ عرض کر دوں. جی بالکل. گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہی آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہونا چاہیے. شیطان گھر کے باہر رہ جاتا ہے. اور اب گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے گھر والوں کو سلام کریں.
گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لیں، بتائیں کتنی دیر لگی۔ آپ اس کی عادت بنائیں، آپ یقین مانیں، حدیث پر یقین کریں، مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کریں، اور یہ اتنا مجرب ہے، اتنا تجربہ شدہ ہے، اور اس کے اتنی برکتیں ہیں کہ اگر آپ کے رزق کی کشادگی نہ نظر آئے تو مجھے کہیے گا۔ واہ واہ واہ، مرحبا۔ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔ آپ کے دسترخوان میں جو رزق ہے اس میں اللہ برکت نہ دے تو مجھے کہیے گا۔ مل کر کھائیں، 2 کا کھانا 3 کو، 3 کا کھانا 4 کو کفایت کرتا ہے۔ یہ حدیث سے پاک میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ مل کر کھانا کھائیں، یہاں کوئی ایک آ رہا ہے، کوئی 2 کھا رہا ہے، 2 کو وہ آ رہا ہے، اور ہم نے خود ہی اپنی تمام چیزوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی 2 کا کھانا 3 کو، 3 کا کھانا 4 کو کفایت کرتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے بھی پڑھی بالکل ہوگی، ہے، بالکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب سب مل کر کھاتے ہیں نا تو اللہ پاک ان سب پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ابھی آپ نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں، کبھی آپ نے اس پر عمل کیا؟ آپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پورا نہیں ہو رہا، پورا ہونے کے لیے یہ سارے نسخے ہیں۔ یا غنیوں، غین سے ہے، یا غنیوں کا ورد کریں، اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں، آپ کو میں اتنے اوراد و وظائف و طریقے بتاؤں، قرضہ اتارنا ہے، قرضے چڑھ گئے، پڑھیں، اوراد و وظائف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے، مطلب اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے طریقے بیان کیے ہیں، اور ان کو غموں سے ان چیزوں سے نکلنے کا طریقے بیان کیے ہیں۔ کریں، اب یہ بھی نہیں کرنا تو پھر میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ تو یہ چند چیزیں عرض کی، تو انشاءاللہ آمدنی اور خرچ جو ہے نا وہ اللہ نے چاہا تو مل بھی جائیں گے، اور رب نے چاہا تو آپ کی آمدنی آپ کے خرچ پر غالب آنا شروع ہو جائے گی۔ قناعت شرط ہے، فضول نہ اڑائیں۔ قرآن یہ واضح طور پر فرماتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، فضول نہ اڑاؤ۔ قناعت اختیار کریں، بے فضول اڑانے سے بچیں، اسراف سے بچیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال فضول اڑا دے اور پھر ہاتھ خالی ہو جائے تو پھر کسی اور کو نہیں، خود کو ہی ملامت کرے۔ اس کا ایک جملہ ہے، خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس مضمون کو فضائل دعا میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ کالز لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جی کالز۔ یا سیدھی عرض کرنا تھا کہ خواتین کو خرچ اور خرچ ہی کرنا ہوتا ہے، بندہ بے بس ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ جزاک اللہ خیرہ، رہنمائی فرمائیے گا۔ ایسا بھی ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ بعض مردوں کو خرچ کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اور عورتیں بڑی کفایت، شعار، قناعت پسند اور سنبھل کے خرچ کرنے والی بھی ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، اور مطلب مجھے پتہ ہے ہوتی ہیں، اور وہ مردوں کو، اپنے گھر کے بڑوں کو جو کمانے ان کو منع کرتے، کیوں اڑا رہے ہو آپ، رکھے نہیں بھائی یہ لے لو، نہیں اتنا مہنگا لینے کی کیا ضرورت ہے۔ نصیب والوں کو ایسی بھی عورتیں گھر میں ملی ہوئی ہیں۔ ماں اچھا، عورت میں خالی بیوی تو نہیں ہے نا یار، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ ایسی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں کہ جو مطلب اس کو مہنگا، اتنا مہنگے پہ اس کو سمجھ نہیں آتی، ایسے بھی ہوتے جن کو سستا سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ تو اپنا نصیب ہے، سیدھی بات ہے۔ تو لیکن گھر کی عورتوں کو یہی ہونا، یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کی 2 جلد میں نکاح کے باب میں عورت کے بخیل ہونے کا کو اس کی خوبی قرار دی ہے۔ یہاں سے بخیل سے کون مراد ہے؟ وہ نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتی، اس سے مراد نہیں، وہ تو گناہ گار ہے جو زکوٰۃ نہ دے۔ یہاں سے مراد یہ لی گئی ہے کہ وہ جسے خرچ کرنے میں وہ نہیں ہے، وہ مرد کے لیے بڑی نعمت ہے کہ وہ فضول اڑائے گی نہیں، سبحان اللہ، اور وہ بچت کرے گی۔ تو اب ایسی عورتیں ہوتی ہیں جی، اب جو ایسی نہیں ہیں ان سے رحم کی اپیل ہے کہ رحم کرے، کرم کرے، اور حالات جیسے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، اور مہنگائی نے بڑھنے کی ہی آواز ہے، کم ہونے کی آواز نہیں ہے۔ اس بار فطرہ کی رقم کم ہے نا جی، پچھلے سال کے مطابق فطرے کی رقم کم ہے، کوئی 80-100 روپیہ شاید اتنی کم ہے۔ تو مجھے اچھا لگا کہ یار چلو امت کا بھلا ہوا، فطرے کی رقم کم سے مراد دی ہوئی کہ چیزیں کچھ سستی ہوئی ہوں گی، مطلب جو گندم اور اس طرح کا جو ہوتا ہے۔ اچھا میرا اس پہ کوشچن ہے، سوال ہے، میں بات پوری کر لوں؟
لیکن پھر مجھے کسی نے کہا کہ یار فطرہ تو کم ہوگا, روٹی تو مہنگی ہے, روٹی تو سستی ہوئی نہیں ہے. تو پھر مجھے لگتا عام آدمی تک سستائی پہنچی نہیں ہے. تو سستائی بظاہر جب ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے پھر اس کے نیچے ریٹ نیچے آنے کی چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اب اللہ پاک ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے. آمین. ایسا فطرے کی بھی بات آپ نے کی ہے, اس پر بھی کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائے کہ فطرہ بھی ہم نے جو ہے نا وہ آٹے پہ ہی رکھا ہوا فطرہ, یعنی فطرہ گندم پہ ہی رکھا ہوا ہے. یعنی پورے ماہ رمضان میں کیا ہے, فروٹ کھا رہے ہیں تو تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں, تو یہ کھا رہے ہیں تو وہ کھا رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں, جوتے لے رہے ہیں, کپڑے لے رہے ہیں, چشمے لے رہے ہیں, امامے لے رہے ہیں, یعنی جس کی جو یوں بولے کہ سچویشن ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. لیکن فطرہ اس نے جو ہے نا وہ تو گندم کے اوپر ہی فطرہ جو ہے وہ دینا ہے. اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے؟ یعنی آپ دیکھیں اتنی ساری نعمتیں کھا رہے ہیں, لیکن جب دینے کی باری ہے, اللہ کے نام پہ دینے کی باری ہے, تو بالکل مطلب ادھر یہ خرچ کر. ویسے ہی شاپنگ آپ کریں تو خواتین کو بالخصوص شاپنگ کا بڑا جو ہے وہ شوق ہوتا ہے. ایک اس پر بھی آپ رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, بندوں کو عموماً شاپنگ کا شوق کم ہی جو ہے نا وہ دیکھنے سننے کو ملا ہے. دونوں باتوں میں کیا کہیں گے آپ؟ گندم کا آٹا 240 روپیہ, گندم کے آٹے پر کوئی فطرہ تو 240 روپیہ ہے, اور جو پر دے تو 700 روپیہ ہے, کھجور پر دے تو 2400 روپیہ ہے, 2400. اجوا کھجور کا دے تو 19,000 روپیہ ہے پر پرسن, اور کشمش پر دے تو 6,000 روپیہ ہے. آپ اپنی حیثیت دیکھ لیں, اپنے گھر کو, اپنی پوزیشن کو, اپنے کھانے پینے کو, ابھی بھی جو آپ نے کھایا پیا, اپنی پوزیشن کو دیکھ لیں کہ جو ابھی آپ کا دسترخوان پر جو کھایا پیا, اللہ پاک کی رحمت ہے, کتنی نعمتیں تھیں. تو اگر اب پھر بھی آپ نے 240 ہی پکڑ کے رکھا ہے تو فطرہ تو 240 پہ بھی ادا ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ اگر کھاتا پیتا آدمی 240 کا فطرہ دے گا تو ادا نہیں ہوگا, 240 فطرہ ادا ہو جائے گا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, کچھ وسعت دی ہے, تو 700 والا فطرہ پکڑ لو یار. واہ, کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ 700 جو شریف جو کا فطرہ ہے وہ 700 روپیہ ہے, تو میرا اور میرے سارے گھر والوں کا فطرہ میں 700 روپے سے دوں یہ. اور اگر آپ واقعی اپنی وسعت دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں, اور نت نئی جگہوں پر ہوٹلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کھا بھی رہے ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے بیل بھی بن رہے ہوتے ہیں, اور جو آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے, طاقت دی ہے, صلاحیت دی ہے, اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, تو آپ کھجور کی طرف چلے جائیں. 2400 روپیہ پر پرسن ہے, 2400 روپیہ. بولے یار میں کیا ضرورت ہے مجھے 240 اور 700 روپے دینے کی, جب گھڑی خریدنے جاتا ہوں تو آپ سستی گھڑی نہیں خریدتے, قلم لینے جاتا ہوں بولے نہیں میری حیثیت ایسی نہیں ہے. ایون کہ لوگ گھر خریدنے جاتے ہیں تو غریب لوگ عام علاقے میں گھر نہیں لیتے, مہنگے علاقے میں گھر لیتے ہیں, کہ یار ہمارا اسٹیٹس یہ ہے. آپ اپنے لیے جو چیز پسند کریں تو آپ کا اسٹیٹس, ایون کہ چشمے کی فریم بھی لیں تو آپ کا اسٹیٹس, آپ کپڑے سوٹ کا کپڑا بھی لیں تو آپ کا اسٹیٹس, آپ جوتے چپل لیں تب بھی آپ کا اسٹیٹس کہہ رہے اپنے کو سوٹ نہیں کرتا. ایون کہ آپ کی گاڑی اگر ہلکی پھلکی ہے تو, اور تھوڑا بہت آپ کا تھوڑا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے تو آپ بولے یار گاڑی بدلنی ہے, یار یہ اچھا نہیں لگتا, یہ میں پرس لے کر ایسے کیسے جاؤں گی, تو میں یہ جویلری ایسے پہن کے کیسے جاؤں گی, تو لوگ کیا کہیں گے. یہ سب آپ نے اپنی زندگی کے گرد یہ جو بنا کر رکھا ہے, مگر رائے خدا میں جب خرچ کرنے کی باری ہے تب آپ کو نہیں لگتا کہ یار میں یار یہ 240 والا تو میں نہیں ہوں, یار اللہ نے مجھے نوازا تو ہے, کم از کم 2400 کا تو فطرہ میں دے سکتا ہوں, اور اللہ نے اور نوازا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یار میں کم از کم کشمش کا فطرہ 6000 تو دے ہی سکتا ہوں. یار اب جتنے گھر والے ہیں 6000 تو فطرہ نکال سکتے ہیں, 6000 میرا 6000 آپ کا, کتنا ہو جائے گا, 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے ہو جائے گا, اتنا تو ہم دے سکتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اللہ نے آپ کو دیا ہے ماشاء اللہ, اللہ کی رحمت سے آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں, سال میں 2 4 دفعہ عمرے کرتے ہیں, اللہ کی رحمت سے حج بھی کرتے ہیں. اللہ نے اتنا دیا ہے, مکہ مدینہ دیکھ رہے ہیں, اور بھی دیا ہے. پچھلے دنوں شادی ہوئی تھی تو آپ نے اس پر بھی 1.5-2-3 کروڑ روپے خرچ کر دیے. اگر کوئی دیکھے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر اللہ نے آپ کو واضح اتنا دیا تو آپ آپس سے بات کریں, ہم کو کیا یا 4000 نے 6000 روپے کا نہیں ہوتا ہے, اپنے کو 19000 کا فطرہ دینا چاہیے. میں بھی اپنا 19000 کا نکالوں گا, اپنے بچوں کو کتنا ہو جائے گا, آپ کے 5 6 10 لوگ ہوں گے گھر کے, 6 7 لوگ ہوں گے, 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے ہو جائے گا, 2.5 لاکھ روپے ہو جائے گا, 3 لاکھ ہو جائے گا, کسی کا 1 لاکھ ہو جائے گا, 1.25 لاکھ ہو جائے گا, کسی کا 50,000 بن جائے گا پوری فیملی کا, کسی کا 25,000 بن جائے گا پوری فیملی کا. 700 روپے سے کرے تو اس سے بھی کم بن جائے گا. مگر 240 بھی اگر دیں گے تو مدینہ, ایسا نہیں کہ 240 دینے والے کو فطرہ ادا نہیں ہوگا. لیکن میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس پر ہوگا. آپ کیوں موبائل سستا ہے, ہلکا چھوٹا سا موبائل ہوتا ہے, یار یہ سوٹ نہیں کرتا, لوگوں کے ہاتھوں میں جناب یہ موبائل ہے تو وہ موبائل ہے, تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا موبائل ہے ہاتھ میں, اور میرے ہاتھ میں اتنا چھوٹا سا موبائل. یہ سب آپ نے اپنی یہ
زندگی کے جو اپنے پیرامیٹرز جو آپ نے یا SOPs جو آپ نے اپنی کریٹ کی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر صرف درخواست کروں گا، درد بھری التجا کروں گا کہ جو فطرہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، بارگاہ میں دینا ہے، اور اللہ نے دیا ہے، تو پھر 240 پر ڈن کیوں کرنا ہے یار؟ کم از کم 700 تک تو آ جائیں۔ 700 والوں کی بڑی تعداد ہے، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر 700 پکڑے تو بڑی تعداد جو 700 روپے کا فطرہ دے سکتی ہے، اور 2400 روپے کا فطرہ دینے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے۔ جی ہاں، جو 2400 روپے فطرہ افورڈ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح 6000 کا فطرہ جو کشمش کا ہے وہ بھی افورڈ کرنے والے ملیں گے، اور کچھ نہیں 19000 والے بھی کم نہیں ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں، آپ اپنی ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ناراض مت ہوئے گا۔ اللہ نے آپ کو جو رزق حلال دیا ہے، جو وسعت دی ہے، اللہ پاک اس میں خیر بھی دے، برکت بھی دے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ آمین۔ ایسا نہیں کہ میں کو معاذ اللہ کو تنقیدی طور پر بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنی کاروں کا دیکھ لیں، تقریباً 15-25 کروڑ روپے کی تو گاڑیاں آپ کے پاس ہیں یار، ہیں یا نہیں ہیں؟ اسلام بہن اپنی جویلری دیکھ لے تو کوئی 4 کروڑ روپے کی تو جویلری، سونا اور وغیرہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے اتنا دیا ہے نا، اب اس کی راہ میں فطرہ دینا ہے۔ فطرہ تو دیا ہی جاتا ہے نا، ایسا ہی ٹھیک ہے نا، اور مستحق کو جاتا ہے، اور جہاں جہاں آپ دیتے ہیں، جو فطرے کے مستحق ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، یا وکیل کے طور پر تنظیمیں لے لیتی ہیں، اور دعوت اسلامی بھی فطرہ لیتی ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے فطرہ تو اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے۔ میری یہی درخواست ہوگی کہ اپنی پوزیشن کے مطابق فطرہ دیں، جو اللہ نے آپ کو پوزیشن دی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ بعض اوقات سچی بات ہے، دیکھنے میں بندہ امیر نظر آتا ہے، لیکن وہ اتنا امیر ہوتا نہیں ہے، بس اللہ نے اس کا بھرم رکھا ہوا ہے۔ وہ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ کیا بات ہے، اس میں کسی کو جتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ میں درخواست کروں گا، اگر چاہیں گے تو میری یہ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہاں، تو یہ ہے، میں نہیں کہتا صرف یہ دعوت اسلامی کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، جو فطرہ دیتے ہیں، جو مستحق کو فطرہ دینا ہوتا ہے، تو اس طرح میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی بھی اس میں ایک آپ کی اپنی تنظیم ہے، اپنا فطرہ اس کی طرف بھی ضرور بڑھائیے گا۔ مرحبا، بالکل، بڑی پیاری بات کہی۔ ایسا میں ایک بات کہوں، آپ کی دلجوئی بھی ہے اس میں، اللہ کو جان دینی ہے۔ آپ کی باتوں پر عمل کر کے الحمدللہ خیر پائی ہے۔ کل جب آپ جو ہے والدین کی خدمت کے حوالے سے عرض کر رہے تھے، تو میں نے بیٹھے بیٹھے ہی ادھر سے ہی پروگرام سے ہی اپنے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی، اور لکھ دیا یہ چھوٹا سا نذرانہ یہ قبول فرما لیں۔ تو پھر سحری میں میں نے فون کیا گھر پہ، تو میری امی نے بتایا کہ پیسے جو ہے مل گئے ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں اور یوں دعا۔ تو میرے والد صاحب نے پیچھے سے کہا کہ اس کو بولو تمہارا باپ بھی تم میں بڑا خوش ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ آپ یہ کی سند ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو، اس کو پکڑ لینا، سلمان مدنی، اس کو پکڑ لینا۔ یہ جو والد صاحب نے وہ جو جملہ کہا ہے نا کہ تیرا باپ تیرے سے خوش ہے، اس کو پکڑ لے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ قیامت کے دن کام آ جائے۔ یا اللہ، میرا باپ مجھ سے خوش تھا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ حدیث پاک ہے، باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض۔ تو یہ سند ہوتی ہے، یہ ایک کہنے کو کہہ رہا ہوں، یہ گویا کہ ایک سند ہوتی ہے۔ باپ ہوتا ہے یار۔ اور میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا، سلمان بھائی بزرگ تھے، اور مجھے لے گئے اسلام بن کے گھر پر، بڑی عمر تھی اور بستر پر تھے۔ میں عیادت کے لیے، ایک تو مجھے یہ خوشی کہ ان کو میرے جانے سے خوشی اتنی ہوئی، اپنے بیٹے سے بار بار کہتے تھے، اے دیکھ تو صحیح، میرے سے عمران ملنے آیا، اے دیکھ تو صحیح، میرے کو عمران دیکھنے آیا۔ میں اس اسلام کو شکریہ ادا کر رہا تھا جو مجھے اس بزرگ کے پاس لے گئے تھے، بڑی عمر کے تھے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اتنی خدمت کرتا ہے، میں اب وہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں میرا بیٹا دکھ نہیں دیکھے گا۔ کیا بات، میں اس کے بیٹے کو بولا یہ پکڑ لینا، بس اس پر قائم رہنا، خدمت کرتے رہنا۔ پھر چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پچھلے دنوں بھی ان کے والد بیٹے ملے تھے مجھے، ایک بیان تھا میرا، تو میں نے کہا مجھے آپ کے والد صاحب نے جو آپ کو دعا دی تھی نا، میرے کو دعا بڑی یاد آتی ہے۔ تو یہ لے لیا کریں دعائیں، 2 روپے کا خرچ بھی نہیں ہوتا، اور وہ دعا ملتی ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، پرائز لیس ورڈنگ، یہ پرائز لیس ہے۔ مرحبا، کال لیجیے۔ بات مانیں گے انشاءاللہ تو خیر پائیں گے، فیض پائیں گے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بہار ہے، اور مدنی چینل دیکھیں ماشاءاللہ گھر پر آگے کتنا جو ہے وہ خیر کا پیغام بتا رہا ہے، دین اسلام کا حسن جو ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، ٹرین کر رہا ہے۔ تو اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی بھرپور طریقے سے تعاون کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کال لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں جی۔ محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آمدن کم ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے،
اور انہی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی دکان وغیرہ پر جاتے ہیں، کریانے کی دکان پر جاتے ہیں اور وہاں بوتل نکلواتے ہیں، اس کے علاوہ تو 300-400 روپیہ ادھر ہی لگا دیتے ہیں کھڑے کھڑے، اور اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ ہماری آمدن بہت کم ہے، خرچہ بہت کم ہے۔ اگر وہ انہی پیسوں کو اگر ایک دن کی ہانڈی وغیرہ کے طور پر خرچ کرتا تو شاید اس کا ایک دن مزید جو ہے نا وہ گزر جاتا۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے عموماً تو وہ اس چیز سے بچتے ہوں گے کہ چیزوں کو اس طرح اپنی خواہشوں میں اپنی فرمائشوں میں اڑا دیں، ان کے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے ہوں گے۔ بعض اوقات احساس بھی ایک چیز ہوتی ہے، یا اچھا بعض اوقات ایسے لوگ شاید میرڈ نہیں ہوتے ہوں گے، بیوی بچے والے نہیں ہوتے ہوں گے، تو ماں باپ کا اتنا ویسے احساس عموماً آج کے دور میں رہا نہیں ہے۔ تو لیکن جنرلی طور پر جن کی آمدنی کم ہوتی ہے وہ یوں 400-500 روپے کسی بھی چیز کے اوپر اڑا دیں، یہ ضروری نہیں ہوتا بچت کرنے کا ذہن، لیکن جو بچت نہیں کرتے پھر بعد میں اڑانے کے بعد میں ہاتھ پہ روتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا۔ تو اس کی میں نے وضاحت کر دی، خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو بیلنس کے ساتھ زندگی گزاریں، عبادت میں بھی اعتدال ہے اور امیری و غریبی میں بھی اعتدال ہے۔ کامیاب وہ ہے جو خرچ عقل مندی سے کرتا ہے۔ یقین مانیں، آپ کتابیں پڑھیں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، جو خرچ کرنے میں عقل مندی کرتا ہے نا وہ تنگ دستی سے بہت بچا رہتا ہے۔ مرحبا جی کون؟ اسلام آباد سے اطہر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کا ماشاء اللہ الکریم اتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا، اور بالخصوص گھر کے بجٹ کو مینٹین کرنے کا، جیسے ایک اکانومسٹ ہوتا ہے پورا ملک چلاتا ہے یہ دنیا کے نظام کو، اس طرح ان کی نظر ہے۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ جی کون؟ عبد الخالق اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ آمدن اور خرچ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آمدن بڑھانے کے لیے بعض اوقات لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو سیلس مین کے طور پر دکانوں پہ بٹھا دیتے ہیں، اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر ہنر سیکھنے کا ان کا ذہن نہیں رہتا بچوں کا، اور عمر گزر جاتی ہے اور وہاں سے سیلس مینی بھی ختم ہو جاتی ہے اور بچے بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک طبقہ نوجوانوں کا ایسا ہے کہ جو صرف اور صرف جاب کرنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام میری پرسنالٹی کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ جائز ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اگر ہم نے ہنر سکھانا ہو بچوں کو تو کس عمر سے سکھائیں، اور کوئی کام ہمیں مل رہا ہو اور ہمارے پاس آمدن نہ موجود ہو اور کام بھی ہم نے کرنا ہو اور وہ ہماری پرسنالٹی کو سوٹ نہ کرتا ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد۔ باہر شریعت میں تو یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اگر بچہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو دین کی طرف لائیں۔ یہ باہر شریعت میں ہے، اس کو دین کی طرف لائیں تاکہ وہ دین کو فائدہ دے۔ اب آپ کا ایک شاید ورڈ آئے گا، اگر دین کی طرف لائیں گے تو آمدنی کا کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ماشاء اللہ جو صحیح دین کی طرف آئے ہیں اور انہوں نے صلاحیت اور قابلیتیں اختیار کی ہیں، وہ عام دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کے مقابلے میں خوشحال آپ کو ملیں گے۔ میں دیکھیں ایوریج کی بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ پڑھ کر تدریس بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تدریس 4 سے 5 گھنٹے کی ہوتی ہے، وہ امامت کر لیتے ہیں، 5 نمازیں پڑھا لیتے ہیں، آن لائن پڑھا لیتے ہیں، اور ایک اکا دکا اور ان کو کام ان کی فیلڈ کا مل جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے اسلامی بھائی جو ہے نا 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے اپنی آمدنیاں بنا لیتے، پھر اسی میں یہ گرو کرتے۔ دیکھیں کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی جب یونیورسٹی سے فارغ ہو، وہ جاتے ہی کوئی بہت سارا پیسہ کمانا شروع نہیں کرتا، 8 10 سال بلکہ 10 12 سال لگتے ہیں 1.5 2 لاکھ تک پہنچنے میں۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا۔ اگر اس طبقے کی طرف آئے نا جو دین کی خدمت کریں خالصتاً اور ہیں صلاحیت کے ساتھ یا قابلیت کے ساتھ یا اپنی سکلز و ہنر کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر وہ دونوں طرف اسی طرح مطلب کہ بیچارے پھر وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن صلاحیتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، ان کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے، ان کو تدریس کی صلاحیت دی ہے، امامت کر لیتے ہیں۔ ایسے میں نے دعوت اسلامی کے اندر بھی میں نے اپنے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے، وہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ پیدل آئے تھے، جب پڑھنے آئے تھے نا پیدل تھے، جب درس نظامی گئے تو پیدل تھے، درس نظامی کے دوران کی موٹر سائیکل ہو گئی، اور اس کے بعد میں ان کو گاڑیوں میں دیکھتا ہوں، کار میں دیکھتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان کو دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کو خوشحالی عطا کی ہے اور کر لیتے ہیں۔ اب یہ سب صلاحیتیں قابلیت پھر
تقدیر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے جو اللہ نے کی قسمت میں لکھا. مرحبا. تو یہ چیزیں تو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی، کیونکہ مجھے اس طرح عقل مند، سمجھدار، باصلاحیت لوگ دین کی طرف آئیں، یہ میری بڑی خواہش ہے. کیونکہ دین کو اس طرح کے لوگوں کے آنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ میں اس کو کوئی دو رائے نہیں ہے. جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، قابلیت دی ہے، عقل و سمجھ دی ہے، وہ آئیں، اللہ پاک ان کا پورا کر دے گا. یہ میری دعوت ہے آپ کو، اللہ پاک پورا کر دے گا. اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے ایک موضوع لیا کہ ہنر، تو دیکھیں اسکل تو کوئی بھی سیکھیں گے، اچھی بات ہے، ہنر سیکھنا چاہیے. اس کو مطلب ووکیشنل ٹریننگ کے طور پر بھی بندہ لیتا ہے اور سیکھتا ہے. اور آج کل تو IT کا دور ہے، AI کا دور ہے. جائز اور حلال طریقے سے اگر یہ صلاحیتیں لیتا ہے، ہماری تو باقاعدہ اسکل انہینسمنٹ کا باقاعدہ پروگرام ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جامعۃ المدینہ میں، طلبہ کرام ہیں، ان کا مطلب اسکل انہینسمنٹ پہ باقاعدہ ہمارا پورا شعبہ بنا ہوا ہے. اور زیادہ تر ہمیں IT میں اور AI میں اور کمپیوٹر فیلڈ کے اندر ہمیں آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس فیلڈ میں بھی صلاحیت حاصل کریں. اور الٹیمیٹ جو فائدہ ہے وہ انشاءاللہ دین کو پہنچے گا، اور ان کے روزگار کے لیے بھی مواقع زیادہ انہیں میسر آ جائیں گے. آپ ہی کے سوال کے اندر ایک اور بات تھی، جاب اور اپنے کام کے تعلق سے جو میں سمجھاؤں. میری درخواست یہ ہے کہ ہر کوئی جاب کا نہ سوچے. پچھلے دنوں میرے پاس کچھ ادارتی لوگ آئے تھے اور انہوں نے کافی باتیں کی، تو ان کی پوری جو گفتگو تھی وہ جاب کی طرف تھی. تو میں نے کہا یار آپ جاب کو اتنی زیادہ پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اب اسٹوڈنٹس کے اندر، نوجوانوں کے اندر اپنے کام کرنے کی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرواتے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، بزنس کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں. اور اس سے زیادہ، کیونکہ مطلب 10 میں سے 9 حصے اللہ پاک نے تجارت پہ رکھے ہیں، برکت کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں. کوئی بھی بلکہ آپ چھوٹی سی کوئی تجارت شروع کر لیں، کوئی اپنا کام شروع کر لیں، چھوٹے موٹے انویسٹمنٹ سے شروع کر لیں. لوگ کہتے ہیں 50,000 لاکھ روپے کہاں سے کریں گے؟ میں نے کہا اگر یہ 50,000 لاکھ یا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے ہے نا، آپ کہیں انویسٹ نہ کریں، کیونکہ کہیں بھی دیں گے وہ فلٹر ہو جائیں گے. 1.5-2 لاکھ روپے کی مارکیٹ میں کوئی اوقات نہیں ہے. اگر آپ 1.5-2 لاکھ روپے نا آپ کسی پر انویسٹ نہ کریں، آپ خود پر انویسٹ کر دیں. آپ کا 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے آپ خود پر لگا دیں. اس 50,000 لاکھ 2 لاکھ سے کچھ صلاحیت حاصل کر لیں، کوئی اسکل ڈیولپ کر لیں، کوئی ہنر ڈیولپ کر لیں، اور پھر آئیں مارکیٹ کے اندر. میں آپ کو اب بھی کہتا ہوں، اس میں شرم والی یا نا شرم والی گفتگو کی طرف نہ جائیں. اب بھی کہتا ہوں یہ جو ٹیکنیشین ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ فری درست کرنے والے، ایسی درست کرنے والے، اس طرح جو ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھے کارپینٹر ہیں، وہ ہیں اچھے ڈیزائنر ہیں، وہ ہیں. اسے ایک سے ایک صلاحیتیں، ایک سے ایک کام، ایک سے قابلیتیں ہیں جو لوگ حاصل کر رہے ہیں. اور نو ڈاؤٹ بات سارے لوگ بہت کم ملتے ہیں، تو یہ اپنے خرچے اپنے باقاعدہ بل بناتے ہیں اور لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لوگ ڈھونڈتے ہیں یار ایسے لوگ مل جائیں. بڑی بڑی مشینیں لوگ لے کر مارکیٹوں میں اپنی فیکٹریوں میں بیٹھے ہوئے درست کرنے والا ایک آدمی نہیں ملتے. آپ کو یہ امپورٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں لوگ. اس وقت لوگ امپورٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. امپورٹ کر کے چیز تو بہت اچھی آ جاتی ہے، مگر ڈرتے ہیں کہ خراب ہو جائے گی تو صحیح کون کرے گا؟ کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے صحیح کرنے والا. بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں. تو یوں اگر آپ دیکھیں گے اور اس طرح اگر اپنی ہنر اور صلاحیتوں کو لے کر جائیں گے تو آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ بے روزگار، اللہ نہ کرے آپ بے روزگار رہیں. لیکن یہ فیلڈیں ہیں. اچھا یہ موضوع میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے اتنی فیلڈ رکھ دوں اور لائنیں رکھ دوں میں فیلڈ کی آپ کے سامنے. اللہ پاک کی رحمت سے کہ بھائی یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اور خود اپنے اوپر ہی تھوڑا سا انویسٹمنٹ کرنا ہے نا. کسی کو پیسہ دے کر ہاتھ ملنے کا اچھا ہے کہ سے بہتر ہے کہ آپ خود پہ انویسٹ کر لیں اتنی کم آمدنی میں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو اتنی صلاحیتیں اللہ کی رحمت سے آ جائیں گی کہ آپ کو اپنا چھوٹا موٹا کام کر لیں گے، سروسز کا کام کر لیں گے، کوئی کپڑے کی دکان کھول لیں گے، کوئی اور کچھ کھانے پینے کی دکان کھول لیں گے، کوئی بھی چھوٹا موٹا کاروبار آپ شروع کر سکتے ہیں. ارے لوگ تندور کھول کے کما رہے ہوتے ہیں یار، کیا بتا یار. ان کو تو اتنا تک پتہ ہے کہ اتنی آٹے کی بوریاں نکلیں گی، اتنا آٹا نکلے گا، اتنی روٹی نکلے گی، اتنی روٹی جائے گی، اتنا ہماری آمدنی ہو جائے گی. میں آپ کو ایک آمدنی پر شاید فیزیبلٹی بیان کر دوں اگر تھوڑا سا وہ دماغ ساتھ دے رہا ہو اور وقت میں گنجائش ہو تو بہت لائن ہے. یہ سب کے لیے عرض کر دیا ہے. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. کیا بات. جی کال.
محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ آمدنی تو ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کم ہونے کا رویا جاتا ہے. تو لیکن اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ کیا ہمارے رزق میں بے برکتی شامل تو نہیں ہو رہی ہے. تو بے برکتی ہمارے رزق میں آ جائے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ناشکری. بنیادی وجہ میرے کو ناشکری ملی ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ نے جو دیا ہے اس کو شکر ادا کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. اور اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اگر یہ عادت نصیب ہو جائے نا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اور جو کچھ اللہ نے نعمت دی ہے تو چھوٹا موٹا بھی کوئی ایسا مطلب کوئی سی چیز نظر آتی ہے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا کرم کر دیا, تیرا شکر ہے اتنا کرم کر دیا. میں کہتا کیلے خرید لیے نا, شکر ادا کرو, یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے کیلے خریدنے کی توفیق عطا کر دی, اس تو بھی شکر ادا کر لے. تو شکر کی عادت بے برکتی بھی ختم کرے گی اور نعمت میں اضافہ کرے گی. سبحان اللہ. کر کے دیکھیے انشاءاللہ, تجربہ شرط ہے. مرحبا جی. کال. پیارے نگران شورا, جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں انہیں شیطان کا بھائی کہا جاتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. صحیح کہا, جو فضول خرچی کرتے ہیں انہیں شیطان کا بھائی کہا جاتا ہے, شیطان کے بھائی ہیں. تو فضول نہ اڑاؤ. اللہ پاک ہمیں اعتدال اختیار کرنے کی توفیق عطا کرائے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں, سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں.